أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نوکروں کے نوکر خانہ میں آنے والی تمام قابل احترام اہل ایمان روزہ دار ماؤں بہنوں بیٹیوں اور اپنے ادارے کی جملہ اسٹاف اور طالبات کو پیار محبت اور امن کا پیغام سلام پیش کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان والیوں، آج رمضان المبارک حدیث اربعین کورس میں جن ہستیوں کے بارے میں آج میں بات کروں گی ان کے بارے میں پہلے میں کچھ تمہیدی بات کرنا چاہتی ہوں، پھر میں قرآن و حدیث کی طرف جانا چاہوں گی۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو بچپن میں اپنے بچوں کو شہزادے اور شہزادیوں کی طرح پالتے ہیں اور پھر ان کے بچوں پر یہ بات فرض ہو جاتی ہے کہ بڑھاپے میں وہ انہیں بادشاہ اور ملکہ کی طرح رکھیں۔ ایمان والیوں، جن ہستیوں کے بارے میں ذکر کرنا ہے ان میں سے ایک ہستی کے بارے میں کسی نے بڑا خوب لکھا ہے کہ لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی، لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی، بس ایک ماں ہے جو کبھی خفا نہیں ہوتی۔ دوسری ہستی کے بارے میں ایمان والیوں کچھ یوں ہے، مجھ کو چھاؤں میں رکھا اور خود جلتا رہا دھوپ میں، مجھ کو چھاؤں میں رکھا اور خود جلتا رہا دھوپ میں، میں نے دیکھا ہے ایک فرشتہ باپ کے روپ میں۔ ایمان والیوں، اب ہر کوئی یہ چیز سمجھ گئی ہوگی کہ آج کی یہ ہستیاں کون ہیں۔ میری اس گفتگو سے مراد والدین کون ہیں؟ والدین ہیں۔ تو چلتے دیکھتے ہیں کہ والدین کی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا شان بیان فرماتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم الجنۃ تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں میں کے نیچے ہے۔ Paradise lies under the feet of mothers۔ دوسری شخصیت کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کے دروازوں میں بہترین دروازہ ہے۔ Father is the best of all gates of paradise۔ ایمان والیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان عظیم ہستیوں کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے۔ ایمان والیوں، انہی عظیم ہستیوں کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، مانگو مجھ سے، دعا کرو، اے پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا، مجھے بچپن میں پالا تھا۔ انہی ہستیوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ ابراہیم میں فرما رہے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب،
اے ہمارے رب مجھے اور میرے والدین کو اور تمام مومنین کو اس دن بخش دینا جس دن حساب قائم ہوگا۔ ایمان والیو، کتنی عظیم ہستیاں ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں اتنی زیادہ تاکید فرما رہا ہے، ان کی عزت، ان کی توقیر کی، ان کے ساتھ حسن سلوک کی، ان کی عزت کرنے کی۔ ایمان والیو، آئے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان دو ہستیوں سے حسن سلوک اور ان کی نافرمانی کرنے والوں کے حوالے سے کیا وعیدیں فرمائی ہیں، کیا تلقین فرمائی ہے۔ ایمان والیو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا صد بار شکر ہے کہ جنہوں نے ہمیں دنیا میں ماں باپ کی صورت میں ایک ایسی نعمت عطا فرمائی جو تمام رشتوں سے بے لوث بے غرض رشتہ ہے، جس کو آپ سے کوئی غرض، ہم سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر ایمان والیوں والدین سے اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے۔ کیا حکم دیا ہے؟ ارشاد رب کائنات ہے ترجمہ، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین سے اچھا سلوک کرو۔ والدین سے کیسا سلوک کرو؟ اچھا سلوک کرو۔ تو ایمان والیوں، کیا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو؟ ایمان والیوں، اب اس آیت کو اگر ہم دیکھیں تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا حق ذکر فرمایا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور صرف اللہ نے فرمایا میری عبادت کرو کیونکہ میں وحدہ لا شریک ہوں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے والدین کے حق کے بارے میں ذکر فرمایا کہ ان سے کیسا برتاؤ کرو؟ اچھا برتاؤ کرو، ان سے اچھا برتاؤ کرو۔ اور اس کے بعد پھر ایمان والیوں باری آ جاتی ہے دیگر رشتہ داروں کی وغیرہ۔ ایمان والیوں، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد سب سے پہلا حق والدین کا ہے، ان کی عزت، ان کی توقیر کا ہے۔ ربی آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن پاک کی آیت میں پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کیا، میری اطاعت، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اور اس کے بعد کس ہستی کا ذکر کیا؟ والدین کا۔ ایمان والیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیا فرمایا۔ ام المومنین سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں گیا تو وہاں میں نے قرات سنی، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جواب ملا یہ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ سے نیکی اسی طرح ہوتی ہے، ماں باپ سے نیکی کا یہی فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ ایمان والیوں حضرت حارثہ بن نعمان کو یہ جو اتنا بڑا مقام ملا کہ وہ جنت میں جو قرات فرما رہے تھے وہ کس نیکی کی وجہ سے کر رہے تھے کہ آپ اپنے ماں باپ سے اچھا برتاؤ کرنے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا انعام انہیں کہاں پر عطا فرمایا؟ جنت میں عطا فرمایا۔ اور یاد رکھیے کہ ماں باپ سے جو حسن سلوک ہے، اور اگر اس میں ذکر کروں میں ماں کے حوالے سے، تو یاد رکھیں ایمان والیوں جنت میں داخلے کی گارنٹی ہے، جس نے اپنی والدہ سے حسن سلوک کیا، اچھا رویہ کیا، جنت میں داخلے کی اس کی گارنٹی ہے، ضمانت ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے سوتے ہوئے ایک خواب دیکھا، میں اپنے آپ کو جنت میں دیکھا اور جنت میں ایک قاری کی آواز سنی جو قرآن پڑھ رہا تھا، ابھی جو میں نے آپ کو بتایا نا، جو جنت میں قرآن پڑھ رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟
فرشتوں نے جواب دیا، اب آپ بولے یہ کون ہے؟ حضرت حارثہ بن نعمان ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اصل نیکی یہی ہے، اصل نیکی یہی ہے۔ اور حارثہ بن نعمان کی خوبی یہ تھی کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرنے والے تھے یا حسن سلوک کیا کرتے تھے۔ ایمان والیو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تم پر ماں کی نافرمانی اور بدسلوکی کو حرام قرار دیا ہے۔ کیا؟ ناجائز نہیں بولا، ناپسند نہیں بولا، مکروہ نہیں بولا، سیدھا کیا؟ حرام، سیدھا کیا؟ حرام قرار دیا ہے۔ اور آج دیکھیں ہم میں سے اکثر اولادیں اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر ہی آزماتے ہیں جو ہمیں ایک ایک حرف بولنا سکھاتی ہے، جو ہمارے ایک پہلے لفظ بولنے پہ خوشیاں مناتی ہے کہ ماشاءاللہ میری بیٹی یا میرے بیٹے نے بولنا شروع کر دیا ہے۔ اور آج اکثر بد نصیب ایسی اولادیں جو اپنے والدہ یا والد پر بولتے ہیں، تو ایمان والیوں ضروری ہے کہ اس بات سے تائب ہوں، کیونکہ یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کا حق ادا کرتے رہو، ماں کا حق ادا کرتے رہو۔ قسم ہے اللہ کی اگر تم اپنا گوشت کاٹ کر اسے دے ڈالو جب بھی اس کا چوتھائی حق ادا نہ ہوگا۔ ماں کی جو عزت ہے، جو اس نے اپنے بچے کو اٹھانے میں، جنم دینے میں، پیدا کرنے میں، پالنے میں مشقتیں کی، اس کا چوتھائی حق بھی ادا نہ ہوگا۔ ایمان والیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ یہ تو تھوڑا سا ماں کی شان بتا دی نا، اب ذرا باپ کی شان کے اوپر بھی دیکھتے ہیں کہ والد کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے۔ اس کے جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے۔ اب تمہیں اختیار ہے خواہ نافرمانی یعنی کہ دل دکھا کر اس دروازے کو ضائع کر دو، اس دروازے کو ضائع کر دو، یا فرما برداری اور خدمت کر کے اس دروازے کی حفاظت کر لو۔ اب یہ اختیار کس پر ہے؟ اولادوں پر، ہم پر یہ اختیار ہے۔ تو ایمان والیوں اب کتنی عظمت ہے، یاد رکھیں یہ تو واضح بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کی شان میں یہ بات کی کہ اپنی ماں کی خدمت کو لازم پکڑو، کیونکہ تمہاری ماں کے قدموں تلے کیا ہے؟ جنت ہے۔ اب یہ جنت بھی ان ماؤں کے لیے جو اپنے بچوں کی زندگیاں جنہوں نے جنت بنائی، ان کو حسن سلوک، ان کو اخلاقیات، ان کو اچھے برے کی تمیز، حلال و حرام کی تمیز، ان کو نمازی، پردہ دار، حیادار، جس نے ان کو جنتی بنانے میں کردار حق ادا کیا، اسی کو جنت ملتی ہے نا۔ یہ عظمت بتانا ہے ماں کی، کہ ماں کی اتنی عظمت، ماں کی اتنی دوڑ ہے کہ میں نے وہ مقام اس کو عطا فرمایا جو کسی نبی کو نہیں، کسی نبی کے قدموں تلے جنت کسی ولی کے نہیں ہے، لیکن ماں کا وہ رتبہ بتایا کہ ماں کے قدموں تلے ہے۔ اب ماں نے وہ جنت کمانے کے لیے بھی کچھ دوڑ کرنی ہے، یہ نہیں کہ بس جنم دے دیا جی بس ٹھیک ہو گیا جی، میں نے اس کو اسکول میں ڈال دیا، جامعہ میں ڈال دیا، بس ٹھیک ہے۔ کچھ ذمہ داریاں بطور ماں ہماری بھی ہیں، ہم نے ان سے منہ نہیں موڑنا۔ تو ایمان والیوں ماں کی اب سمجھ آئی ہے نہ آئی؟ اب چونکہ ابھی بات والد کی ہو رہی تھی تو ماں کو بیچ میں پھر میں ایک دفعہ لے کر آئی کہ ہم بطور مائیں ہمیں اپنا کردار دیکھنا ہے۔ والد کی بھی ایمان والیوں بہت زیادہ قدر کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے ہاں اکثر اولاد یا بالخصوص بعض اوقات ایسا دیکھا جاتا ہے کہ بیٹے اپنے والد کی عزت، ان کی توقیر کرنے میں پیچھے رہتے ہیں۔ تو ایمان والیوں یاد رکھو بہت مقام ہے والد کا۔ میں ہمیشہ اپنے طالبات کو اور اکثر پروگرام کے ذریعے یہ بات کہتی ہوں کہ جس نے اپنے ماں باپ
اور اپنے استاد کی سنی پھر اس نے کسی کی نہیں سنی، اور جس نے اپنے ماں باپ کی اور اپنے استاد کی نہ سنی اس نے پھر سب کی سنی، بشرط یہ کہ ماں باپ اور اولاد کا جو سنانا ہے وہ حق پر شرعی دلیل پر ہو، وہ شریعت کی دلیل پر ہو، نہ کہ ایک غیر شرعی کوئی بات کوئی حکم نہ ہو۔ ایمان والیو، والد کی قدر بھی کرنی چاہیے۔ والد بھی گھر کا سربراہ ہوتا ہے، اپنی اولاد کے لیے بہت سی تکلیفیں، اپنی جوانی اپنی خواہشیں وہ ترک کر دیتا ہے۔ تو یاد رکھیں، والد کے سامنے اونچا نہ بولو ورنہ اللہ تمہیں نیچا کر دے گا۔ والد کی سختی کو برداشت کرو تاکہ تم باکمال بن سکو۔ والد کا احترام کرو تاکہ تمہاری اولادیں تمہارا احترام کریں۔ والد کی بات کو غور سے سنو تاکہ دوسروں کی باتوں کو سننا تمہیں نہ پڑے۔ والد کے سامنے اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھو تاکہ اللہ تمہیں دنیا والوں کی نگاہوں میں اونچا کر دے۔ والد کی زندگی تجربات کی کھلی کتاب ہے، اس لیے ایمان والیو اس کتاب کے ایک ایک صفحے کو ہمیں ایک ایک صفحے سے جو ہے نا وہ استفادہ حاصل کرنا ہے۔ والد کی زندگی وہ صرف ایک گھر کی زندگی نہیں بلکہ پریکٹیکلی باہر کی بھی صحبتوں کو، باہر کی پریشانیوں کو، باہر کی تکلیفوں کو بھی وہ برداشت کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایک اولاد کے لیے جو والد کی زندگی ہوتی ہے وہ اس کی زندگی میں انتہائی اہم ہوتی ہے، انتہائی اہم ہوتی ہے۔ اسی لیے تو والد کے رویے میں کبھی نرمی اور نرمی کے ساتھ کبھی اولاد کے لیے سختی بھی آ جاتی ہے، کیونکہ باپ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنی اولاد کو ان سختیوں سے یا اپنے بیٹوں کو ان تکلیفوں سے بچاؤں، ان پریشانیوں سے بچاؤں، ان ذلاتوں سے بچاؤں جو میں نے زندگی میں تجربہ کیا ہے۔ اور یہیں پر آ کر ہماری اکثر اولادیں ناکام ہو جاتی ہیں کہ والد کی جو شرعی پابندیاں ہیں اس کو بے جا قید سمجھتے ہیں اور گھروں میں بغاوت شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایمان والیو، جس نے والد کی قدر کی یقیناً اس نے اپنی قدر معاشرے میں اور اللہ کے حضور بنا لی۔ ایمان والیو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، وہ لوگ جو والدین سے بدسلوکی کرنے والے ہیں کہ ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائی جاتی، وہ ہمیشہ نظر رحمت سے اور جنت سے محروم رہیں گے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ روز قیامت 3 قسم کے لوگوں کی طرف دیکھنا تک گوارا نہیں کرے گا۔ کتنے؟ 3 قسم کے لوگوں کی طرف دیکھنا تک گوارا نہیں کرے گا۔ ان میں سے پہلا، والدین کا نافرمان، چاہے وہ بیٹی ہے چاہے وہ بیٹا ہے، والدین کا نافرمان یعنی جو ان سے بدسلوکی کرنے والا یا والی ہوگی۔ دوسرا، ہمیشہ شراب نوشی کرنے والا، شراب پینے والا، شراب کے نشے میں لت رہنے والا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف بھی رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا۔ اور تیسرا، احسان جتانے والا، جو کسی پر اچھائی کر کے احسان جتاتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف بھی نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اور 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اس میں جنت نظر رحمت بھی نہیں، اب جنت میں بھی داخل نہیں ہوں گے۔ ان میں والدین کی نافرمانی اور ان کو اذیت پہنچانے والا، پہلا کون سا ہے؟ والدین کی نافرمانی اور ان کو اذیت پہنچانے والا ہے۔ دوسرا، دیوس یعنی کہ جس گھر میں بدکاری ہو رہی ہو، دیوس ویسے عربی میں کہتے ہیں بے غیرت انسان کو، ٹھیک، ایسا دیوس یا بے غیرت انسان کے جس کے گھر میں بدکاری ہو رہی ہو اور اس پہ وہ خاموش رہتا ہو، خاموشی سے دیکھتا رہتا ہو، اور وہ عورت جو مردوں جیسی وضع قطع بناتی ہے اور ان جیسی مشابہت اختیار کرتی ہے، ان تینوں کو اللہ سبحانہ و تعالی جنت میں داخل ہونے نہیں دے گا۔ ایمان والیو، یاد رکھو والدین سے جو حسن سلوک ہے نا، وہ
اولاد کی عمر میں نہ صرف برکت ڈالتی ہے بلکہ رزق میں بھی فراوانی ہو جاتی ہے۔ کس سے؟ حسن سلوک کرنے سے، والدین سے حسن سلوک کرنے سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو یہ بات اچھی لگتی ہو کہ اس کی عمر لمبی اور برکت والی، لمبی برکت عمر کر دی جائے اور اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے، تو وہ کیا کرے؟ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ دو چیزیں ہیں، پہلے والدین کے ساتھ اور پھر رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ کیا چاہتا ہے؟ اس کی عمر برکت والی ہو جائے۔ جو چاہتا ہے کہ میرے رزق میں برکت ہو جائے تو دو کام کر لے، ماں باپ سے حسن سلوک اور اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے۔ ایمان والیوں، یاد رکھو، وہ بد نصیب جو اپنے والدین سے بد سلوکی کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہلاکت اور تباہی کی وعید دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو بد نصیب قرار دیا جو والدین کو بڑھاپے کی صورت میں پا کر بھی جنت میں داخل نہ ہو سکے۔ وہ شخص کون ہے؟ بد نصیب ہے۔ ایمان والیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک میں ملے، اس شخص کی ناک خاک میں ملے، اس شخص کی ناک خاک میں ملے۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ فرمایا، کیا؟ اس شخص کی ناک خاک میں ملے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس کی ناک خاک میں ملے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک نعمت کو پایا، دو یا دونوں میں سے کسی ایک نعمت کو بحالت بڑھاپا پایا اور پھر جنت داخل نہ ہو سکا، یعنی ان کی خدمت کر کے جنت کا حقدار وہ نہ بن سکا، وہ شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ ایمان والیوں، کتنی سخت وعید ہے کہ ایک ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے ہم یا تو جنتی بن جاتے ہیں اور بد سلوکی کرنے سے ہم جہنمی بھی بن سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے امان میں رکھے سب کو۔ تو ایمان والیوں، اب سمجھ میں آیا کہ یہ والدین اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے، بہت بڑا انعام ہے، اس کی قدر اس کی زندگی میں کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں بڑی معذرت کے ساتھ، چونکہ ہمارا یہ پروگرامز کے ذریعے جب ہم سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نوکری کے غرض سے جب نوکری کرنے جاتے ہیں، سیرت النبی کے دیے جلانے جاتے ہیں پروگرامز کی صورت میں، تو اکثر یہ جو ہماری احسان ثواب کے پروگرامز ہوتے ہیں، یہاں پر یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ اولادوں کو اپنے والدین کے پیچھے پڑنے کی فکر نہیں ہے، ان کے لیے احسان ثواب کرنے کی فکر نہیں ہے، فکر وہی دنیاوی تکلفات کی، کھانا بنانا ہے، کھانا کھلانا ہے، کہاں بٹھانا ہے، تو یہ چیزوں کی فکر ہے۔ حالانکہ ان گھڑیوں میں ماں باپ یا جو دنیا سے چلا جاتا ہے، ان کو اپنی اولاد کے پیچھے سے کس چیز کی ضرورت ہے؟ ان کی پڑھائی کے تحفوں کی ضرورت ہے۔ ہاں، جو فرما بردار اولادیں ہوتی ہیں وہ ماں باپ کے زندگی میں اگر ان کو اپنی محبت کے تحفے دیتی ہیں تو ان کے فوت ہو جانے کے بعد بھی وہ تحفے ان کو بیچتی رہتی ہیں، بس فرق پڑ جاتا ہے، وہ اور قسم کے تحفے ہیں، اور یہ محبت کے تحفے کون سے بن جاتے ہیں؟ پڑھائی کے تحفے۔ کون سے تحفے؟ پڑھائی کے تحفے بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے ایمان والیوں، والد ہو یا والدہ ہو، دونوں کی قدر کرنا لازم ہے۔ اور پھر ایک اہم بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آج ہمارے معاشرے میں یہ فادرز ڈے، مدرز ڈے سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں۔ بھائی کیوں؟ ہمارے شریعت نے، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمیں ہر روز فادر اینڈ مدرز ڈے دیے ہیں۔ آپ نے فرمایا، وہ فرمان یاد کریے نا، کہ جس نے اپنے والدین یا جس بھی کسی ایک نعمت کو پایا، ان کی طرف اٹھ کے صبح جب اٹھے تو پیار کی، محبت کی، عزت کی نظر سے دیکھا
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائیں۔ ہمارے تو ہر دن فادرز اینڈ مدرس ڈے کو سیلیبریٹ کرنے کا حکم ہے۔ یہ تو ایک یہود و نصارہ ہے جن کو وقت نہیں ملتا اپنے ماں باپ کی عزت کا، اور وہ ایک دن رکھ دیتے ہیں، جی اس دن ہم اپنی مما اور پاپا کو سیلیبریٹ کریں گے، کیک لائیں گے، خوشی منائیں گے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ جس شریعت سے ہمارا تعلق ہے وہ تو ہر لمحہ کہتی ہے ان ہستیوں کی آپ اس طرح عزت کرو، الحمدللہ۔ تو اس لیے یہ جو ہمارے ہاں یہ کنسیپٹ بڑھتا جا رہا ہے نا، مدرس ڈیز اینڈ فادر ڈیز، ویسے پورا سال نہیں پوچھنا کہ ماں کو دعائی کی ضرورت ہو، باپ کو تمہارے ایک شفقت والے جملے کی ضرورت ہو، تو سال بعد وہ کیک اٹھانا اور آ جانا امی جان آپ کے لیے، ابو جان آپ کے لیے، یہ اس کا تعلق ہمارے اسلام سے نہیں ہے۔ ہمارا اسلام اتنا نفیس اور اتنا سادہ ہے کہ آپ یہ چیزیں نہ بھی اٹھائیں نا تو منہ سے دو بول محبت کے بول دیں، عزت کی نگاہ سے دیکھ لیں، آپ ان کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیں تو ہمارے والدین راضی ہو جاتے ہیں۔ بولیے نا، تو یہ تکلفات ہیں، یہ ایک رسمیں بن گئی۔ اب ماں باپ سے بھی محبت کرنے کی رسم کیسی بات ہے؟ وہ چیز جو ہماری تربیت میں ہماری زندگی کا حصہ تھی، ایک ایک لمحہ جن کی طرف ہماری محبت جانی چاہیے تھی، توجہ جانی چاہیے تھی، آج ان کو بھی ہم نے سالوں پہ لے کر جا رہے ہیں۔ تو ایمان والیوں، والدین کی نعمت قدر کیجئے۔ اور 7 حقوق میں آپ کو بتاؤں گی والدین کے حوالے سے کہ ان کو زندگی میں اپنے والدین کے ساتھ کرنا ہے۔ پہلی بات، ماں باپ کی دل و جان سے عزت کرنی ہے، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ شریعت کی بات ہے، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، عزت آپ نے ویسے ہی کرنی ہے۔ ہاں، کچھ غیر شرعی وہ معاملات کو کریں، کسی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں، تو اس صورت میں آپ ان کی بات نہیں مان سکتے، لیکن جب بات عزت کی آئے گی، ان سے بات کرنے کی، ان کی خدمت کرنے کی، تو وہ چاہے کافر بھی ہوں، ماں باپ کی ہم نے دل و جان سے عزت کرنی ہے۔ دوسری بات، حسن سلوک اور محبت اور الفت کا معاملہ ان کے ساتھ کرنا ہے۔ تیسری بات، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کی اطاعت بھی کرنی ہے۔ اس کے بعد ان کے احسانات اور کاوشوں کو قدر کی نظر سے دیکھنا ہے۔ یہ دیکھنا ہے کہ میرے باپ نے میرے لیے کتنی مشقت کی، میری والدہ نے میرے لیے کتنی اپنی نیندیں حرام کی۔ ہاں، یہ اکثر آج اس بات پہ بھی میں کہہ دوں کہ اکثر اولادیں یہ کہتی ہیں، ہاں جی آپ نے جنم دیا تو کون سا ہم پہ احسان کیا، آپ نے ہماری خدمت کی، ہمیں پڑھایا لکھایا تو کون سا ہم پہ احسان کیا۔ احسان ہی تو کی ہے کہ جو آج تیری زبان ٹر چل رہی ہے، یا تجھے معاشرے میں جو مقام ہے وہ کس کی بدولت ہے؟ اگر ماں تجھے نہ سنبھالتی، باپ تیری آب و تاب نہ کرتا اپنے پسینے کو بیچ کر، تو تجھے کون اس مقام پر آج بٹھاتا؟ یہ سوچنا چاہیے نا اولادوں کو۔ تو ایمان والیوں، ان کے احسانات اور ان کی کاوشوں کو قدردانی کی نظر سے دیکھنا ہے، اور پھر ان کی حاجات، ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، انہیں مکمل راحت پہنچانے کے لیے انتظام کرنا ہے۔ ان کی شادابی اور لمبی عمر کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور کثرت سے اپنے والدین کی زیارت کرنی چاہیے۔ کیا کرنی چاہیے؟ یہ 7 کام جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ کب کرنے ہیں؟ ان کی زندگی میں، ان کی زندگی میں۔ اب 7 کام جو بتاؤں گی وہ ان کی وفات کے بعد کے ہیں، کہ پہلی بات، اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرنا، دعائے ہاں، بشرط یہ کہ والدین مسلمان ہوں، کیونکہ مسلمانوں کے لیے دعائے مغفرت ہے۔ اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرنا، اور دوسری بات ان کے لیے ایصال ثواب کرنا، وہ بھی بشرط یہ کہ والدین مسلمان ہو۔ تیسری، ان پر کسی کا اگر قرض ہو تو اس کو ادا کرنا۔ والد کا یا والدہ کا کسی کا دین باقی ہے اور وہ فوت ہو گئے ہیں، تو وہ اولاد پر لازم ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے اس دین کو، اس قرض کو ادا کرے۔ اس کے بعد ان کی وصیت کو پورا کرنا، جو بھی وہ خیر کی وصیت کر کے گئے ہوں اس وصیت کو پورا کرنا۔ ان کے رشتہ داروں اور ان کے دوست احباب کو اکرام دینا، عزت دینا۔
ان کے عزیز و قارب اور دوستوں کی معاونت کرنا، اپنے والد اور والدہ کے پیچھے ان کے جو گھر والے ہیں، آپ کا جو ددیال یا ننیال ہے، ان سے اپنے اچھے رشتے باقی رکھنا، ان کی خیر خواہی کرنا وغیرہ، اور پھر وقتاً فوقتاً اپنے والدین یا جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی قبر کی زیارت کرنا، ان کی قبر کی زیارت کرنا۔ ایمان والیوں، یہ کتنی خوبصورت باتیں ہیں جو اللہ نے اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں والدین کے لیے بتائے ہیں۔ اور میں پھر کہہ رہی ہوں کہ والدین کی نافرمانی کرنے کے والوں کے لیے سخت وعیدیں ہیں۔ خدا را یہ طالبات بھی بیٹھی ہوئی ہیں، یہ بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں جن کے ماں باپ زندہ ہیں، وہ ضرور اپنے ماں باپ کو عزت اور توقیر دیں۔ حضرت عمر بن مروی الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور میں 5 نمازیں پڑھوں گا، اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کروں گا اور رمضان کے روزے رکھوں گا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 انگلیاں اٹھا کر فرمایا، جس شخص کی موت اسی پر آئے گی وہ روز قیامت نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا، بشرط یہ کہ اس نے اپنے والدین کے سے نافرمانی اور بدسلوکی نہ کی ہو۔ ہاں، کیسی بات ہے کہ نمازیں، روزے، زکوٰۃ سب چیزیں ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا بڑی عظمت ہے، لیکن یہ عظمت تب رنگ لائے گی اگر تم نے اپنے ماں باپ کی عزت کی ہوگی۔ ہاں، وگرنہ وہ روزے، وہ نمازیں، وہ تمہارے کسی کام کے نہیں اگر تم نے اپنے ماں باپ کی عزت نہ کی تو۔ کن کی عزت؟ اپنے ماں باپ کی عزت نہ کی تو۔ ایمان والیوں، اب پھر اتنا ہی میں آخر میں کہنا چاہوں گی کہ آج ہمیں اس چیز کا دیکھنا ہے کہ وہ ہستیاں جو اپنی خواہشات کو دبا کر اولاد کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنی پوری جوانی لگا دیتے ہیں، آج ہم ان ہستیوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اور یہاں پر ان حقیقی والدین کے ساتھ یہ وہ 2 ہستیاں ہیں جن کی دست بوسی کرنا بھی عبادت ہے، جن کے ہاتھ چومنا، والدہ کے ماتھے کو چومنا عبادت ہے۔ ایمان والیوں، اب یہ تو 2 ہو گئی ہماری عظیم ہستیاں، اب ان کے ساتھ ایک جو نسبت سے ہمارے ماں باپ بنتے ہیں، میں ان کی بھی تھوڑی سی بات کر کے ابھی اس ٹاپک کو میں کلوز کرنا چاہوں گی۔ وہ ہیں ساس امی اور ساس ابو، سسر ابو۔ یہ 2 ہستیاں، یعنی کہ ایک تو ہو گئے نا ہمارے والدین، اور دوسرے جو ہمارے شوہر کے والدین ہیں، ان کی بھی عزت کرنا، ان کی بھی توقیر کرنا، یہ بھی ایک خاندانی، ایک نسلی عورت کے لیے اس کی تربیت کے مطابق یہ چیز بھی اس پر لازم ہے کہ وہ ان کی بھی عزت کرے، بشرط یہ کہ یہ جو نسبت سے رشتے جڑتے ہیں، یعنی کہ سسر ابو اور ساس امی کا، کہ وہ بھی اپنے آنے والی بیٹی کو اسی طریقے سے عزت دے جس طرح وہ اپنی بیٹی کو دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایمان والیوں، بطور بہویں ہمیں اس چیز کا دیکھنا ہے، پہلے تو بطور مائیں ہمیں اپنی بچیوں کی یہ تربیت کرنی ہے کہ بیٹے ایک ماں باپ ہم اور ایک ماں باپ وہ جو آپ کے اگلے گھر میں ہوں گے۔ سمجھ آئی یا نہ آئی؟ اگر یاد رکھیں یہ ماں باپ دست بوسی یا پیشانی چومنے کے لائق ہیں، تو ہمیں ان ماں باپ کے سامنے جو نسبت سے بنتے ہیں، ہمارے ساس امی اور سسر ابو، ان کے ساتھ بھی ہم نے اتنا اچھا رویہ کرنا ہے، اتنا اچھا اخلاق اور کردار کرنا ہے کہ وہ بھی ہمارے سروں پہ ہاتھ رکھے۔ سمجھ آئی یا نہ آئی؟ تو ایمان والیوں، اس لیے میں اس رشتے کی طرف بھی سب کی توجہ کرنا چاہوں گی کہ عظمت اس رشتے کی بھی بڑی ہے، لیکن اگر آپ کو اپنے شوہر کے رشتے سے بھی محبت ہے، آپ مخلص ہیں، تو پھر اس رشتے سے بھی محبت کریں جو اس کے لیے عبادت کا درجہ رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی
رشتوں میں برکت عطا فرمائے، والدین ہو یا پھر نسبت سے والدین بنے، اللہ تعالیٰ دونوں کی عزت اور توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام فی امان اللہ۔